بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں ہوں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد خان۔ آج ہمارا موضوع ہے مقالہ سوم کا فصل سوم۔ آج ہمارا موضوع ہے مقالہ سوم کا فصل سوم، جو اسباب ممرضہ کے بارے میں ہے، اور اسباب ممرضہ تین تھے، یعنی کہ مرض پیدا کرنے والے اسباب۔ ان میں سے سبب بادی نمبر 1، سبب بادی نمبر 2، سبب سابقہ، اور نمبر 3 سبب واصلہ تھا۔ ان کی مختصر مگر اہم تعریف ہم کر چکے ہیں۔ پھر ان سے 3 قسم کے مرضیں پیدا ہوتی ہے: سوئے مزاج گرم، سوئے مزاج ترکیب، اور سوئے مزاج تفرق اتصال، یعنی کہ ہڈیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ۔ اس میں سوئے مزاج گرم کے 5 اقسام، جس کی وجہ سے مزاجوں کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مزاج کل 4 ہے: گرم ہے، تر ہے، سرد ہے، خشک ہے۔ ان میں سے ہم نے سوئی مزاج گرم کے 5 اقسام، یعنی کہ مزاجوں میں سے سوئی مزاج گرم اپنے 5 اقساموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج اس کا ضد سوئی مزاج سرد کو ہم ذکر کریں گے۔ سوئی مزاج سرد کے 8 قسم ہیں۔ مزاج سرد کے وہ اسباب جو سرد مزاج کو متاثر کر کے اسے بیمار کر دیتے ہیں، وہ 8 ہیں۔ نمبر 1، برودت بالفعل، یہ بادی کی مثال ہے۔ برودت بالفعل، نمبر 1، برودت بالفعل۔ برودت بالفعل سے وہ برودت مراد ہے کہ جس سے سرد پانی یا سرد ہوا کے لگنے سے انسان کی مزاج میں خرابی ہو جائے۔ دوسرے کو کہتے ہیں برودت بالقوہ۔ برودت بالقوہ سے مراد وہ ہے جیسے کہ گرم میں حرارت بالقوت ہے، اس طرح سرد میں برودت بالقوت ہے، یعنی کہ وہ ٹھنڈی غذائیں یا ٹھنڈی دوائیں یا ٹھنڈے ضمادات لگانا جس کا اثر جو بالفعل سرد نہ ہو، اثر میں سرد ہو۔ جو بالفعل تو سرد نہ ہو لیکن اثر میں کیا ہو، سرد ہو۔ ٹھنڈی غذائیں، ٹھنڈی دوائیں اور ٹھنڈے ضمادات لگانا۔ اور تیسری قسم برودت کی کھانے کی بے حد کمی، کیونکہ کم کھانے سے انسان کے وہ کھانے کے اندر جو حرارت غریزی ہے وہ کم پیدا ہوگا، تو لہٰذا سردی بڑھتی جائے گی۔ چوتھی قسم ہے کھانے کی بے حد زیادتی، کیونکہ جب انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے تخمہ، بدہضمی، کچے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور کچے اخلاق کے پیدا کرنے سے حرارت غریزیہ سرد پڑ جاتی ہے۔ 5ویں قسم ہے اس کی تقاصف مفرط، یعنی کہ مسامات کا سخت بند ہونا، مسامات کا بہت زیادہ بند ہونا۔ اس کی مثال یہ جیسے کہ سرد ہوا میں انسان کو جب سرد ہوا لگتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا سرد پانی سے غسل کرنا۔ 6ٹھی قسم اس کی حرکت مفرطہ، یعنی کہ بہت زیادہ حرکت، کثرت کے ساتھ ریاضت کرنا، کہ انسان اتنی کثرت سے ریاضت کرے، اور یہ خاص کر 60 سے 65 سال کی عمر والوں کو لگتی ہے۔ جب ان کے چہرے میں جھریاں ظاہر ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنی زیادہ جم میں جا کر کثرت کرتے ہیں کہ وہ اس کو جھریوں کو چھپانے کی خاطر خود چھپ جاتے ہیں، من مٹی کے تلے آ جاتا ہے۔ اور اس کا مثال ہے ہندوستان کا مشہور کمیڈین راجیو شریواستو، جو کثرت جم کی وجہ سے یکدم اس کی حرارت غریزیہ تحلیل ہوگی اور اس کے اوپر سردی غالب آ کر، اور وہ ہسپتال میں دم توڑ چکے ہیں۔ تو مطلب کثرت مفرطہ۔ اس کی 7ویں قسم ہے سکون مفرطہ۔ سکون مفرطہ بس کھاؤ پیو اور سوئے رہو، جس کی اردو میں مثال ہے ناکام کا نکاج کا دشمن اناج کا۔ کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے اس میں رطوبات فاسدہ، اخلاط کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اسی اخلاط کی زیادتی کی وجہ سے حرارت غریزیہ اس کی دب جاتی ہے۔ انسان کو یہ قسم بھی سرد مزاج میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ اور 8ویں قسم ہے اس کے مسامات بدن کا کشادہ ہونا، یعنی جو بدن کے مسام ہے نا وہ کھل جائے، اور وہ کھل جائے ایسے کہ بس ہر وقت اس سے پسینہ بہتا رہے، اور ان سے حرارت غریزیہ زائل ہوتی رہے، اس کی حرارت غریزیہ زائل ہوتی ہے، اور حرارت غریزیہ کی زائل ہونے کے بعد اس کے اوپر حرارت غریبیہ کا غلبہ آنے کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ سوئے مزاج سرد کی 8ویں قسم ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی آ جاتا ہے سوئے مزاج خشک قسم ہے، سوئے مزاج خشکی۔ سوئے مزاج خشک، فعل خشک چیزوں کی ملاقات ہونا، آگ ہے یا گرم ہوا ہے، آگ اور گرم ہوا کی وجہ سے بدن میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، بالقوت خشک حاصل ہونا، یعنی کہ خشک چیزیں کھانا، خشک دوائیں کھانا یا خشک ضمادات کرنا، ملاقات ہونا۔ نمبر 3، قلت العقل۔ تیسری قسم ہے قلت العقل، یعنی کہ کم کھانا پینا۔ کم کھانے پینے کی وجہ سے جو حرارت بے حد کمی، کھانے پینے کی کمی سے رطوبات کم پیدا ہوں گے، جو تحلیل شدہ رطوبات کے بدل نہیں بن سکتے۔
چوتھی قسم ہے اس کی اللہ تعالیٰ کرے حرکت مفرطہ، وہی جو قبل میں گزر چکے، یعنی کہ کثرت حرکت سے جب انسان کی بدن سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اسی رطوبت خارج ہونے کے بعد خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوئی مزاج خشکی، جس کی وجہ سے خشک مزاج والوں میں بیماری پیدا ہوتی ہے، ان کے اقسام بھی بیان ہو چکے۔ اب آ جاتے ہیں سوئے مزاج تر کی طرف۔ آخری قسم ہے سوئے مزاج تر، جس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ سوئے مزاج کی چوتھی قسم ہے تر مزاج، یعنی ہم اس کو بیان کر رہے تھے۔ اس کے بھی 4 اقسام ہیں، یا ان کے بھی 4 سبب ہیں۔ پہلا سبب بالفعل خوش چیزوں کی ملاقات ہونا، یعنی مثلا آگ ہے یا گرم ہوا ہے، آگ اور گرم ہوا کی وجہ سے بدن میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 بالفعل تری پیدا کرنا۔ بالفعل تری کیسے پیدا ہوتی ہے کہ تر ہوا، جس علاقے کی آب و ہوا تر ہو، وہ تر ہوا کا لگنا، یا میٹھے پانی شیرین پانی سے غسل کرنا، حمام کرنا، انہیں غسل کرنا، وہ بھی تری پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے بالقوہ تری پیدا کرنا، یعنی کہ گرم اور تر غذاؤں کا استعمال کرنا۔ گرم اور تر غذاؤں کی کھانے کی وجہ سے بھی انسان کی بدن میں تری پیدا ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے کھانے پینے کی کثرت۔ جب انسان کھانے پینے کی کثرت کرے اور کھاتا رہے، پیتا رہے، کام کاج نہ ہو، تو بدن کے اندر رطوبت بڑھتی جاتی ہے، تو یہ بھی تری کی مثال ہے۔ چوتھی قسم ہے سکون مفرطہ، بس پڑا رہے، کوئی کام کرنا، جیسے کہ میں قبل میں گزر چکا ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ حرارت غریزیہ تحلیل نہیں ہوتی، اور اسی میں سکون کی مفرطہ کے ذریعے سے حضرت صاحب میں تری پیدا ہوتی ہے۔ تو سوئے مزاج جو 4 چیزوں میں مؤثر تھے، یعنی کہ سوئے مزاج جو 3 چیزوں مؤثر کرتے تھے پہلے مزاجوں میں، ان مزاجوں کے 4 اقسام ہو چکے ہیں، 3 آج کے سبق میں اور 1 ماہ قبل کل کے سبق میں ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے مرض ترکیب، اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے تفرق اتصال، یہ اسباب مرضہ کے باقاعدہ اقسام ہے، اور یہ بادی اور سابقہ اور واصلہ، یہ تینوں انہی میدانوں میں عمل کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں کمنٹ میں بھی اپنے مفید مشوروں سے آگاہ فرما دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔